جی میرا سوال یہ ہے کہ زندہ ایمان کیسے بنائیں، اس کے لیے کیسی محنت کریں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ زندہ ایمان بنانے کے لیے کیسی محنت کریں، کیا کریں۔ بہت اچھا سوال ہے، ایسے سوال بہت ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اصل معاملہ ہے اللہ سے ڈر کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو انسان اللہ سے ڈرے، بن دیکھے اللہ سے ڈرے کہ کوئی ہے مجھے پیدا کرنے والا، میں دنیا میں پہلے نہیں تھا، مجھے کسی نے بھیج دیا ہے، اب میں دنیا میں آ گیا ہوں، میں نہیں چاہتا مرنا لیکن مجھے وہ موت دے کے اٹھائے گا میرے نہ چاہنے کے باوجود۔ تو انسان ڈرے کہ جب میں غلط کام کی طرف بڑھتا ہوں تو میرے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اچھے کام کی طرف بڑھتا ہوں تو سکون پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس نے مجھے برائی سے ڈرایا ہے اور اچھائی کا اشارہ دیا ہے، اچھائی پہ چلنے کا اشارہ دیا ہے۔ تو لہٰذا مجھے برائی پر نہیں چلنا چاہیے، اچھائی پر چلنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے سوچے کہ میرا ایک مالک ہے اور مجھے اس نے جیون دیا ہے، تو وہ مجھے اپنے دربار میں پیش کرے گا، میرے جیون کا حساب لے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا ہے کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھوٹ ٹھہرایا۔ اب یہاں بات پر غور کریں، اللہ سے ملاقات یعنی انسان کا جو سچا مالک ہے اس نے جیون دیا ہے تو اس کے دربار میں پیش ہونا ہے اور وہ جیون کا حساب لے گا۔ اب جو ڈرے گا وہی اس بات کو مانے گا، کیونکہ امتحان یہاں کس چیز کا ہے کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرنے کا امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور جو نہیں ڈرے گا وہی اللہ کے حکم کو نظر انداز کرے گا اور نہیں مانے گا۔ حالانکہ جیون کا سمے وہ بھی پورا کر رہا ہے، انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت سے کوئی نہیں بچے گا، موت سب کو آئے گی۔ جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہ کامیاب، اور جو ناراض کر کے مرا وہ تباہ اور برباد۔ جب تک سانس چل رہے ہیں تب تک کا امتحان ہے۔ انسان دل سے اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے معافی مانگ لے تو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ہاں پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، شروع سے پڑھتے ہیں۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھوٹ ٹھہرایا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی چوک ہو گئی، یعنی بھول چوک ہو گئی۔ یعنی کہ جب موت کا وقت آئے گا، جب ان پہ حقیقت کھلے گی، جیون کا سمے ختم ہو چکا ہوگا اور دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہوگی۔ آج جس دنیا کے چکر میں انسان اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتا ہے اور کوئی غور نہیں کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے مر کر لوٹ کر واپس بھی جانا ہے، تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ یعنی موت پر یہ لوگ بہت روئیں گے، کیونکہ ہمیشہ کے جیون کی بازی ہاریں گے۔ آج اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، ڈرنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں جا کر کون میری قدر کرتا ہے، کون میری طرف دھیان لگاتا ہے اور کون نہیں لگاتا ہے۔ سمجھے؟ بڑے سے بڑا ظالم بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کافر دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ اور جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال کر کے سچائی کو پہچان لیا، جو مسلمان ہیں، نیک مومن ہیں، وہ بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ تو اب سب جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں، امتحان چل رہا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ موت پر پھر یہ پچھتائیں گے، روئیں گے اور ہمیشہ کی ناکامی کے آنسو بہائیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں اور باز آنے کو تیار نہیں ہے۔
آج بھی انہوں نے اٹھا رکھا ہے گناہوں کا بوجھ، گناہ کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے، سمجھایا جا رہا ہے، نہیں مان رہے، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں جو سمے دیا گیا ہے۔ تو دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 32 میں دھیان سے سنیں، بڑی اچھی بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ کھیل تماشا، بچے کھیل رہے ہیں بالو ریت میں، کیا حقیقت ہے اس کھیل کی؟ کوئی بھی آدمی کہے گا بیکار کی چیز ہے، کھیل تماشا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو بھول کر دنیا کی مال دولت کی دوڑ لگا رہا ہے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جب زندگی ختم دنیا بھی ختم، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنانے کی دوڑ لگا رہا ہے، تو کھیل تماشا ہے کہ نہیں؟ اور واستو میں، حقیقت میں آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی آخرت ہی کی جگہ ہے، آخرت ہی کی جگہ ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آگے بات وہی ڈرنے والی بات آ گئی نا، جو اللہ سے ڈرنے، جو بن دیکھے ڈریں اللہ سے۔ ہاں، اللہ کا پیغام جب پہنچے تو بن دیکھے ڈریں اللہ سے اور اللہ کے حکم کو مان لیں۔ جو گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ یہاں پر اللہ نے دھمکایا ہے، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ سچ اور جھوٹ پر غور نہ کرو گے؟ اب ہم دیکھیں کہ جب انسان پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے سچے مالک کو ہی پکارتا ہے، پھر وہ دیوی دیوتاؤں کو یا کسی مورتی کو یا دنیا کی بنی ہوئی کسی بھی چیز کو نہیں پکارتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے مصیبت سے، تو پھر وہی لوگ ستیہ سے ہٹ کر، سچائی سے ہٹ کر زمین میں ودروہ کرنے لگتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ودروہ کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں یعنی ایسے بھی لوگ ہیں، اس قسم کے بھی لوگ ہیں کہ جب مصیبت نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے لوگوں، تمہارا یہ ودروہ تمہارے ہی ورد پڑ رہا ہے، یعنی تم جو غلط کام کر رہے ہو نا، یہ تم اپنی ہی جان پر ظلم کر رہے ہو، جو غلط کرے گا اسے بھرنا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے مزے جو ہیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے مزے ہیں۔ ہم نے تمہیں جیون دیا ہے، ہم تمہیں موت دے کر واپس بلائیں گے، تو تم ایک دنیا میں سمے لے کے آئے ہو، اس سمے جو ہم نے تمہیں دیا ہے امتحان کے لیے، پریکشا کے لیے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے مزے ہیں، لوٹ لو تھوڑے دنوں کے مزے، پھر ہماری ہی اور تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ وہ حقیقت میں جو سچا مالک ہے، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مر کر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اس سمے ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو دنیا میں۔ یہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں تم چور ہو کر، دنیا کا نشہ بڑا خطرناک ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں تم چور ہو کر تم ہماری نشانیوں کو اندیکھی کر رہے ہو، یعنی کہ لاپرواہی کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو۔ بھائی دیکھو، جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو دنیا اسے اپنے اندر گم کر لیتی ہے، اپنے دھوکے کے پہلو میں۔ سچائی سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ سچائی کیا ہے کہ یہاں لوگ روز مر رہے ہیں، انسان کی زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا۔ اس چیز سے انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، مگر اسے پھر بھی اپنی موت سے بے ہوش رہتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں، انسان غور کرے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہاں لوگ کیوں مر رہے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود لوگ مر کے کیوں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہاں اسپشٹ روپ سے سچائی کھلی ہوئی ہے دنیا کے اندر۔ جو چاہے غور کرے، جو چاہے جیون کے مقصد پہ غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے حقیقت کو کہ میری جان کس کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں تو کوئی مرنا نہیں چاہتا، دنیا میں تو لوگ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، کوٹھی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور ہمیشہ جینے کی تیاری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک موت آئی اور چلے گئے دنیا سے۔
تو وہ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، ان کے نہ چاہنے کے باوجود کس نے موت دے کے اٹھایا؟ اور یہ دن کون نکالتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے، اور یہ رات کون کرتا ہے آرام کرنے کے لیے؟ ہواؤں کو کون چلاتا ہے ہمیں سانس لینے کے لیے؟ ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، پھر زمین میں سے جو ہے گلے ہمارے لیے پیدا کرتا ہے، ہم تک روزی پہنچاتا ہے۔ تو انسان جیون کی حقیقت پر غور کرے اور اس کے اندر ایک احسان کا مادہ پنپے۔ یہ سب رچنا کے اندر ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بھی انسان کے اندر اپنی محبت کی رمق رکھی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی اچھائی کی پیاس رکھی ہے، اپنی پیاس رکھی ہے کہ اچھائی کی راہ اللہ کی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت اور بے چینی رکھی ہے، تاکہ انسان اللہ کی اچھائی کی کھوج کرے، اللہ کی کھوج کرے، جیون کے مقصد پر غور کرے۔ اب جو انسان اللہ کا احسان کا مادہ، یعنی کوئی مالک ہے جس نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں جیون دیا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، انسان کے اندر یہ چیز جاگرکتا پیدا ہو کہ بھئی کوئی مالک ہے جس نے پیدا کیا ہے، احسان کیا ہے، اب اس کی اچھائی کی کھوج کرے، کیونکہ اچھائی میں چپک ہے، اور جیون کا مقصد جاننے کی کوشش کرے، دنیا کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے، اور پھر سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے، چاہے جس دھرم میں بھی پیدا ہو اس دھرم میں کھوج کرے، وہاں نہ ملے، یعنی اس کے من کے سوال جو پنپتے ہیں، یہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، دنیا میں لوگ کیوں مر رہے ہیں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ اندر کے سوال ہیں ہمارے من کے۔ اگر اسے اپنے دھرم میں، چاہے کسی دھرم میں پیدا ہوا ہو، اگر اسے اپنے دھرم میں اس کے سوالوں کے جواب نہ ملے، اس کے من کے سوالوں کے جواب نہ ملے، تو کسی اور دھرم میں تلاش کرے۔ یہ تو نہیں کہ ہر دھرمی اپنا کر کے سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہ کر کے اور جو ہے غلط راستے پہ چلتا رہے اور اسی کو دھرم سمجھتا رہے، اور گمراہی میں پڑا رہے، اور جو جیون کا سمے ملا ہے اس کو برباد کر لے۔ تو اب جو انسان غور کرے، اور پھر اگر مان لو ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہے، اسے اس کے سوالوں کا جواب وہاں نہ ملے، وہ غور کرے کہ بھئی پتھروں کو لوگ پوج رہے ہیں، اس میں تو خدا نہیں ہے، وہ غور کرے۔ تو دنیا میں ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، مٹ جانا ہے اس کو، جو چیز مٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر وہ تحقیق کرے، غور کرے، پھر سبھی دھرموں میں چیک کرے، کچھ تو اللہ کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، سچائی کی تحقیق کرے، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اللہ کی طرف بڑھتا رہے۔ اب اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اپنے بندے کے بارے میں۔ جب انسان دل سے کھوج کرے گا تو اللہ اس کے لیے اپنا راستہ کھول دے گا، آسان کر دے گا، جب اللہ کے لیے انسان دل سے کوشش کرے گا۔ جب وہ اللہ کے لیے، اپنے سچے بنانے والے مالک کے لیے محنت اور کوشش کرے گا تو اس کی محنت پھر رنگ لائے گی۔ تو انسان دل سے اللہ کی طرف، جیون کے مقصد کی طرف فکر سے غور کرے اور سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے۔ دیکھیے، دل سے جو انسان کسی کام کا فکر کرتا ہے اور اس میں محنت کرتا ہے تو پھر سنسار کا سچا مالک اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، سبھی راستے کھلے ہوئے ہیں اس کی طرف سے۔ کسی آدمی کو جو ہے نوکری کی فکر ہے تو وہ دل سے لگتا ہے اور نوکری کے لیے تیاری کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، فکر سے، دل سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، کوئی کام سیکھنا ہے، آپ دل سے آپ فکر کریں گے تو اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ تو یہاں کروڑوں اربوں کھربوں راستے ہیں انسان کے لیے، کوئی بھی جو ہے نالج حاصل کر دنیا کے لیے کما، بتیرے کام ہیں، اور جو ہے ایک راستہ اللہ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے کہ جو بندہ اپنے جیون کے مقصد پر غور کرے، اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا، یہی تو امتحان ہے، اور اللہ کی کھوج کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو جب انسان دل سے فکر کر کے اللہ کی کھوج کرے گا اور سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے گا تو اس کی محنت رنگ لائے گی۔ اب یہ انسان کی کشش ہے کہ کون انسان اللہ کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے، جو انسان اللہ کے لیے جیسی کوشش کرتا ہے اللہ ویسے ہی راستہ کھول دیتا ہے۔ اب ہدایت تین پرکار کی ہوتی ہے، ہدایت تو اور ہی بہت ساری ہیں بھائی۔ ایک انسان کی کوشش کم ہے اللہ کے لیے تو اس کو اللہ تعالیٰ راستہ اپنا بتا دیتا ہے، جو کہ ہماری رچنا کے اندر اللہ نے بتا رکھا ہے کہ اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ اب اس میں تھوڑی بہت کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتا دے گا۔ اور ایک ہے راستے کا سمجھا دینا، یہ دوسری ہدایت ہے۔ اب کوئی انسان تھوڑی زیادہ کوشش کرے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے سمجھا دے گا کہ اس راستے پہ چل، اس پہ نہ چل۔ اور ایک ہے انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا، بات سمجھیں۔
دیکھیے میں نے پہلے کیا بتایا، رستے کا بتانا، دوسرا ہے سمجھانا، تیسرا کیا ہے، انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا۔ اب دیکھیے بتانے اور سمجھانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ کسی آدمی کو آپ کوئی راستہ ایسی بتا دیں تو وہ ٹھیک سے نہیں پہنچ پائے گا، اور ایک ہے سمجھانا، بیٹھ کر کے ٹھیک سے سمجھائیں، تو سمجھانے سے پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ کچھ سمجھ جائے گا اور کچھ جو ہے پہنچے گا منزل تک، ہے نا؟ تو چاہے وہ لیٹ پہنچے لیکن جب پوچھے گا اور سمجھے گا، بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، تو وہ دھیرے دھیرے پہنچ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پہنچے نہ بھی پہنچے، اگر کوشش کرے گا تبھی پہنچے گا، دل سے محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ اور ایک ہے انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا، تو سب سے بڑھیا راستہ کون سا ہے پھر؟ انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا، یہ راستہ بڑھیا ہے۔ اب دیکھیے پھر دوبارہ سمجھیں بات کو، ایک ہے کسی کو بیٹھ کر ویسے ہی سمجھا دینا، بتا دینا، بات کو بتا دینا، دوسرا ہے اس کو ٹھیک سے ڈیٹیل میں سمجھانا، تیسرا ہے انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا۔ اب اس میں یہ اللہ کی ویسی ہی اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، جو اللہ کے لیے جیسی کوشش کرتا ہے، کم کوشش کی تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا اپنا راستہ، زیادہ محنت کری، کوشش کری تو سمجھا دے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو انسان سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی طرف، یعنی پوری دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر اللہ کی طرف کرے، یعنی کہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے انسان کو، اللہ نے امتحان ہی یہ لیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم، پوری دنیا ہم نے بنائی، دنیا کی ہر چیز ہم نے بنائی، تمہیں جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو، یا مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو، یہ امتحان ہے اصل۔ اب جو انسان اللہ کا احسان مان کر اس کی کھوج کرتا ہوا، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرتا ہوا، اس کے اندر حسد نہ ہو، دھرم کا پکشپاد نہ ہو، تعصب نہ ہو، اور وہ اللہ کی کھوج ہر دھرم میں کرتا ہوا پوری دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کر لے اپنا، کہ مجھے تو دنیا کو نہیں پانا، جو جیون دھوکا ہے، جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہاں کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، یہ زندگی کیا ہے؟ دھوکا۔ اس دھوکے سے نگاہ ہٹا کر، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی سکون نہیں ہے، چاہے کتنی مال دولت حاصل کر لے انسان، اس میں سکون نہیں ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، اگر تو مجھے بھول کر دنیا میں کہیں بھی سکون پالے تو مجھے خدا کہ نہیں چھوڑ دیو، سمجھے؟ کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی یاد میں سکون رکھا ہے تیرے لیے۔ تو جو انسان اس دنیا کی حقیقت پہ غور کر کے کہ زندگی بیکار ہے، اس میں کوئی سکون چین نہیں ہے، اور پوری دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر کے ایک مالک بنانے والے اللہ کی طرف کر لے، جس نے اسے بنایا ہے، سچا مالک ہے، اور اس کو پانا چاہے، اس کے لیے محنت کرے۔ اب اس کی ویسی ہی محنت ہوگی، اس کی محنت میں کتنی لگن ہوگی، کتنا فکر ہوگا، کتنا دل سے کر رہا ہوگا۔ اب دل کا حال تو اللہ کو پتہ ہے نا، وہ ویسی راستہ کھولے گا۔ اب جو انسان پوری دنیا کو چھوڑ کر نہا دھو کے صرف اللہ ہی کے پیچھے لگ جائے کہ مجھے تو اللہ کو پانا ہے، بات سمجھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچاتا ہے۔ پھر وہ جب اسے معلوم پڑتی ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر وہ 4 شرطیں پوری کرتا ہے جو والعصر میں کہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، اللہ فرما رہا ہے، ہاں ہم نے تمہیں جیون کا سمے دیا، اس کو برباد نہ کرو، یہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، ہر زمانے کے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 کام کریں، 4 کام کریں، کیا کریں؟ دل سے ایمان لائیں اللہ پر، پھر نیک عمل کریں، اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لیں قرآن کے دوارا، پھر وتواصوا بالحق، اللہ کا سچا پیغام دنیا میں پھیلائیں، وتواصوا بالصبر، اور دنیا پر صبر کریں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، دنیا کی طرف دوڑ نہ لگائیں، اللہ کو پانا چاہیں۔ پوری دنیا دھوکا ہے، اس کی مال دولت، حرص و ہوس، لالچ، تم پوری دنیا سے صبر کرے انسان کہ میں کبھی بھی جا سکتا ہوں یہاں سے، چھوڑ دوں اس کو میں، اس سے پہلے اللہ چھڑوائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے کے چھڑوا دے دنیا کو، میں پہلے ہی چھوڑ دوں۔ توبۃ نصوحا، اللہ کا اعلان ہے میرے بندے،
اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو اپنے پیروں میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، مطلب کیا ہوا کہ لوگ تجھے تیرے جنازے کو، تیری ارتھی کو اپنے کندھوں پر رکھ کر میری طرف تجھے لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پہ چل کے آ جا میری طرف۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا کی ہر چیز چھڑواؤں تو پہلے ہی چھوڑ دے، ورنہ کے دن چھڑوا دوں گا اور مجھ سے معافی مانگ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں تو رہ، ضرورت پوری کر، تو اللہ کے لیے بنا ہے، اللہ کی کھوج کر اور اللہ کو پانے کے لیے کوشش کر، دنیا کو پانے کے لیے نہیں۔ تو دنیا میں تو رہ مگر دنیا کی کسی چیز سے محبت نہ کر، جو چیز کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو اس سے محبت کرنا بے وقوفی ہے۔ تو کیا کر، دل اللہ کے حوالے کر دے اور ارادہ بنا، اللہ سے ایمان مانگ، محنت کر۔ اللہ قرآن میں کہا گیا کہ تم اپنے رب کو من ہی من میں یاد کیا کرو، وہ تمہاری ساری بات سنتا ہے اور جانتا ہے تمہارے من میں کیا ہے۔ تو اللہ سے من ہی من میں بات کریں، دعا کریں کہ اللہ زندہ ایمان عطا فرما، زندہ ایمان عطا فرما۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے بندے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دنیا کی محبت جلیل کر کے اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ہم نے پھر کیا کیا، دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے اس دنیا کو پسند نہ کیا، اللہ کو پسند کیا۔ یہ ہے منزل تک پہنچ جانا، انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا۔ اب اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا کتنا پیار ہوگا جس نے اللہ کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیا، کہ میرے بندے کو میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ اس دنیا کے دھوکے کو میری دی ہوئی عقل سے پہچانے کہ دنیا کی زندگی بیکار ہے اور میری کھوج کرے، اور اس نے جو ہے میری محبت میں پوری دنیا کی محبت چھوڑ دی۔ تو جب انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے تو پھر انسان کے لیے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے، پھر دنیا میں اس کا من نہیں لگتا، دنیا میں زندگی جینے کی چاہت نہیں رہتی، پھر اس کی، پھر وہ مال دولت کی دوڑ نہیں لگاتا۔ جو لوگ جہاں بھی میری بات سن رہے ہیں، اگر تمہارے دل کو اللہ نے دنیا کی محبت سے پاک کر دیا ہے تو پہچان کرو اس چیز کی، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم بڑے خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے اچھی ہدایت دی ہے، تمہیں انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جتنا بھی ہو سکے، اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل بڑا کرم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس نے اللہ کے لیے بے انتہا کوشش کری اور اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اور پھر اس نے اللہ کو پا لیا۔ پانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا، اپنی محبت دل میں داخل کر دی، تو مانو کہ یہ منزل تک پہنچ چکا، جیون کی منزل تک پہنچ چکا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ موت کے بعد اللہ کا انعام اس انسان کے لیے تیار ہے، مگر اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھے اور اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگتا رہے، اور اللہ سے ہی مدد مانگے کہ اللہ تو ہی میرے ایمان کو بچا سکتا ہے، میری اپنی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اپنی نیت اس ایمان کو سنبھالنے کی رکھے اور اس ایمان کے جانے کا ڈر رکھے کہ کہیں چلا نہ جائے، اس لیے ہر وقت چوکنا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے جو ہے معافی مانگتا رہے اور ایمان کو بچنے کی دعا کرتا رہے اور منزل پہ آگے بڑھتا رہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ ایمان اسی انسان کو نصیب ہوگا جو 4 چیزوں پہ عمل کرے گا۔ دل سے اللہ پر ایمان لائے گا، پھر نیک عمل کرے گا، ہاں، نیک عمل کرنے میں جو کوتاہی ہو، اس کی سخت سے باہر ہو۔ دنیا میں انسان بزی ہے، پریشان ہے، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، جو عمل چھوٹ جائے اللہ سے معافی مانگے، ہر وقت معافی مانگتا رہے، نیک نیت ہو، سچی نیت ہو، دل سے ایمان لائے، پھر نیک عمل کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بتواصوا بالحق، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی نیت رکھے اور کوشش کرے، جد و جہد کرے سچائی کو غالب کرنے کی اور شیطان کی برائی کو مٹانے کی، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی، شیطان کی حکومت مٹانے کی، اور پوری دنیا سے صبر کرے، بتواصوا بالصبر، پھر وہی انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے، اللہ کی محبت کو وہی پاتا ہے۔ میں یہ بات تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس منزل تک پہنچ چکا ہوں۔ اب دیکھیے، اس منزل پر وہی پہنچتا ہے جو اللہ کے لیے لگاتار محنت اور کوشش کرتا رہے، پیچھے نہ ہٹے، لگاتار لگن سے، دل سے
محنت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھتا چلا جائے، آگے آنے والا ہر دن اس کی ترقی میں بڑھوتری کرے، ایمان میں بڑھوتری کرے، اللہ سے قریب ہونے میں بڑھوتری کرے۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے صبح صبح کے وقت میں کہ میرے فلاں بندوں کو جا کے اٹھا دو، وہ میری عبادت کریں گے۔ اور جو اور مقربین بندے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے، جو قریبی بندے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میرے ان بندوں کو تم جا کر کے پیار سے کربٹ لوا دو، سوتے ہوئوں کو کربٹ لوا دو صبح صبح۔ اگر ان کا دل چاہے گا تو میری عبادت کریں گے، اور نہیں چاہے گا تو ان کی مرضی ہے، میں ان سے ایسے ہی راضی ہوں۔ اب دیکھو یہ بات آپ کو بڑی اٹپٹی لگی ہوگی، لیکن بات پہ غور کریں اور بات کو سمجھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میرے اس بندے نے دنیا کی ہر چیز کو نہ مانگ کر مجھے مانگا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھے پسند کیا ہے، دنیا بنانے والے کو۔ اس نے میرے لیے جان توڑ محنت کری ہے، ہاں عقل کی بھی، شریر کی بھی، جان مال سب کچھ لٹا دیا ہے، اور یہ مجھ پر سچے دل سے ایمان لایا ہے، اور سچے دل سے نیک عمل کر رہا ہے، اور معافی مانگتا ہے ہر وقت، مجھ سے بے انتہا ڈرتا ہے، اتنا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور میری رحمت سے بہت بڑی امید رکھتا ہے۔ یہ سچے دل سے ایمان لایا ہے، سچے دل سے نیک عمل کرتا ہے، مجھ سے ہر وقت معافی مانگتا ہے، اور پھر میرے پیغام کو، سچائی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جان توڑ محنت کر رہا ہے۔ اور پھر وتواصوا بالصبر، پوری دنیا سے اس نے صبر کیا ہے، دنیا کی دوڑ سے صبر کیا ہے، اس نے دل میرے حوالے کر دیا ہے۔ پھر میں نے اس کے دل کو پوری دنیا کی محبت سے پاک کر دیا ہے، خالی کر دیا ہے، اور اپنی محبت کو اس کے دل میں داخل کر دیا ہے، اس نے مجھے پسند کیا ہے۔ اس میرے بندے کے دل میں دنیا میں زندگی جینے کی کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی حیا مایا کی چاہت نہیں ہے، کوئی مال دولت کی چاہت نہیں ہے، اس کے دل میں صرف مجھے راضی کرنے کی چاہت ہے۔ تو اس میرے بندے کے لیے دنیا قید خانہ بن گئی ہے، اور حقیقت میں یہ دنیا قید خانہ ہی تو ہے، کھیل تماشا ہی تو ہے۔ یہاں پر ہماری طرف سے دکھوں کی، غموں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی، مصیبتوں کی، موت کی، خطروں کی بھرمار ہے۔ قید خانے میں کوئی انسان، جیل میں کوئی انسان نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے نہ اپنی مرضی سے آتا ہے۔ تو میں نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنی مرضی سے ہی بلاتا ہوں۔ تو یہ میرا بندہ اس دنیا کے قید خانے میں سے میرے نکالنے کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کب مجھے اس قید خانے میں سے نکالے۔ تو میرا بندہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بہت دکھی ہے، غمگین ہے، تو تم اسے جا کے کربٹ لوا دو۔ ہاں اس کی مرضی ہوگی تو یہ میری عبادت کر لے گا، اور نہ مرضی ہوگی تو نہ کرے گا، میں اس سے ایسے ہی راضی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جس کو یہ مقام مل جائے، کتنا بڑا نصیبوں والا ہے وہ انسان کہ اللہ تعالیٰ اس کے سونے سے بھی راضی ہو، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اسے سجدے کی توفیق دے، اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے، تو وہ زندہ سجدہ کرے، زندی عبادت کرے، اللہ کے احسان میں ڈوب کر اللہ کے دربار میں زندہ سجدہ کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، ہوش و حواس میں سجدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد مٹی میں ملانے والا ہے، اسے ہوش ہو جیون کی حقیقت کا۔ تو ہوش و حواس میں سجدہ کرے، غفلت میں نہ کرے، دنیا کے نشے میں نہ کرے، لاپرواہی میں نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کیا ہو، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی نشانی ہے۔ فرشتے بڑے پیار سے ان کی روح نکال کر لے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے۔ جس دن مر کر دنیا سے جائیں گے، اللہ کے انعام، ہمیشہ کامیابی کے جیون کے حقدار بن جائیں گے، جنت کے جیون کے حقدار بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، علم، گیان، سنسار کے سچے مالک کا گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو ایک دم سے آ جائے گا۔ علم تو بھائی دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لگاتار محنت کرو، اللہ کے لیے کوشش کرو،
ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بنا لیں اور اپنے آپ کو اللہ کا علم حاصل کر کے صحیح اور غلط کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو سچائی پر چل کر ایماندار اور سچا انسان بنائیں۔ مرنے سے پہلے پہلے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر لیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟